إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھیو، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام پر. عزیزان گرامی، جس طرح سے آج کا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ سردی کے موسم میں مومن کا مومنانہ کردار، اس عنوان کے تحت گفتگو کی جائے گی. کیونکہ ابھی سرما کا موسم شروع ہو رہا ہے، سردیاں ابھی شروع ہو رہی ہے. یہ سردیوں کے موسم میں ایک مسلمان اور مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے اپنی احادیث میں کیا کہا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنایا، یہ آسمان بنایا، اور یہ چاند، یہ سورج اور یہ موسم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ سردیوں کا آنا، پھر اس کے بعد پھر گرمیوں کا آنا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سمندروں کا بہنا، یہ ندیوں کا بہنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے. اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ بیکار پیدا نہیں کی ہے. ہر چیز کی ایک وجہ اور خاص وجہ ہے. بیکار کی اللہ نے کوئی خلقت پیدا نہیں کی. اور یہ گرمیوں کے بعد سردیوں کا آنا بھی بیکار نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو وجہ کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ سردی اور یہ گرمی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ہم اللہ سے ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ، یہ دنیا میں جتنی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں کوئی بیکار نہیں ہے، بس اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں آپ کے عذاب سے بچائے رکھیو. عزیزان گرامی، یہ سردیوں اور گرمیوں کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے اور کہتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، یہ جہنم نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی. 2 سانسیں لینے کی اجازت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم کی گرمی ہے کہ وہ ایک سانس لیتی ہے تو تمہارے پاس گرما کا موسم آ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو سردی ہوتی ہے یہ یہی جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے. ابھی موسم کا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سورج تو وہی ہے، چاند تو وہی ہے،
وہی آب و تاب کے ساتھ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے روزانہ. لیکن یہ سردی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے بعد مومن یہ جو موسم کی تکالیف ہوتی ہیں، چاہے وہ سرما کی سردیوں کی تکلیفیں ہوں، چاہے وہ گرمیوں کی دھوپ کی شدت کی تکلیف ہو، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ موسموں میں مومن صبر کرتا ہے، یہ موسموں کی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سردیوں سے بچنے کے جو بھی معاملات ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھوپ سے بچنے کے جو معاملات ہیں وہ اختیار کرتا ہے، لیکن کبھی یہ موسم کو برا نہیں کہتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، مجھے برا بھلا مت کہو. یہ زمانہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سردیوں کا آنا، یہ گرمیوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بارشوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہواؤں کا چلنا اللہ کی طرف سے ہے. مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے معاملات اختیار کرنے کے بعد، وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد، اس کے باوجود بھی چاہے سردی کا موسم ہو چاہے کوئی اور موسم ہو، وہ صبر کرتا ہے، وہ موسم کے اندر برا بھلا نہیں کرتا. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. اب آئیے یہی سردی کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی یہ روایت جو صحیح ترغیب میں ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحیح ترغیب کی روایت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سردی کی راتوں میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے. دیکھیے آپ، یہ جو سردی کا موسم آتا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یوں مان لیجیے موسم بہار ہے نیکیوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا کردار بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو شخص سردی کی راتوں میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو یہ تکلیف اٹھانے کے لیے کس چیز نے ابھارا ہے، کیوں آخر یہ تکلیف میں اپنے رات کی نیند کی قربانی دے کر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہماری بارگاہ میں آیا ہے، کس چیز نے اس کو ابھارا ہے. وہ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ تیری رحمت اسے مل جائے اور یہ بندہ چاہتا ہے کہ تو اسے تیرے عذاب سے بچا لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جس بندے نے سردی کی راتوں میں ہمارے خوف سے ہماری رحمت کی امید میں سردی کی راتوں میں گرم بستر کو چھوڑ کر وہ ٹھنڈے سے پانی سے وضو کیا ہے اور وہ ہماری رحمت کا طلبگار ہے، ہمارے سامنے نماز ادا کرتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم اسے اپنی رحمت بھی عطا کریں گے اور جس عذاب سے یہ بچنا چاہتا ہے ہم اسے عذاب سے بھی بچا لیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ راتیں بھائی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جس راتوں کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اٹھ کر اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مومنوں سے اور ایسے مسلمانوں سے خوش ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب آئیے یہی مومن کا جو سردیوں میں کردار ہے، صحیح مسلم کی روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن کے کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن کے کرنے سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص سختی کے باوجود وضو کرتا ہے، اللہ اکبر، سختی کے باوجود نہیں کر سکتا وضو، ٹھنڈا موسم ہے آخری، بہت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈی اور سردی ہے باہر موسم کے اندر اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، مشکل ہونے کے باوجود بھی سردی کرے، وضو کرے اور بیمار ہونے کے باوجود، آپ ساری سختیاں اس میں نوٹ کر سکتے ہیں، سختی ہونے کے باوجود
मुश्किल होने के बावजूद भी ये वुजू करे, अल्लाह ऐसे बंदे के गुनाहों को भी माफ करेगा, ऐसे बंदे के दर्जात को भी बुलंद करेगा। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसे कदम जो मस्जिद की तरफ बार बार जाते हैं, बार बार ऐसे कदम, जिस मोमिन के कदम बार बार मस्जिद की तरफ जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मोमिन के गुनाहों को भी माफ करता है, ऐसे मोमिन के मुसलमान के दर्जात को भी बुलंद करता है। और तीसरा नंबर पे कहा, एक वो मुसलमान और मोमिन जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में वक्त गुजारता है, ऐसे मोमिन और मुसलमान के गुनाहों की भी माफी होती है और इसके दर्जात भी बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से ये जो अमाल का मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पता चलता है कि हमारे अमल करने में जितनी ज्यादा मशक्कत होगी, जितनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी और आप सब्र करके अमल करेंगे, अजर भी उतना ज्यादा मिलेगा आपको। उसकी दलील अत-तरग़ीब की यह रिवायत, जिसके राविया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मुझे उम्रे के बारे में बताया और कहा, आयशा, उम्रे में तुम जाती हो तो तुम्हें अजर तुम्हारी तकलीफें और मशक्कत बर्दाश्त करने और तुम्हारे माल खर्च होने के बकदर मिलेगा। अल्लाह अकबर। जितनी मशक्कत होगी सफर के अंदर, जितनी मुश्किलें उठाई जाएगी, जितना माल खर्च होगा, उतने बकदर हमको अजर दिया जाता है। ये सर्दी की रातों के अंदर भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा हासिल करना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, तो एक मोमिन का किरदार सर्दियों में यह होता है कि वो अपने रातों को सोने में बसर नहीं करता। क्यों? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, बड़ी मशहूर रिवायत सही मुस्लिम की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नम को घेर दिया गया है ऐसी चीजों से जो तुम्हारे नफ्स को पसंद नहीं है। तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को काट कर, तुम्हारी मीठी और नींद को और तुम्हारे गर्म लिहाफ को छोड़कर जब तुम अल्लाह की तरफ आओगे, तब जहन्नम से बचोगे। जन्नत को घेर दिया गया है नफसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में और नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी के मुकाबले में, और जहन्नम को घेर दिया गया है वो चीजों के बदले में जो तुम्हारे नफ्स को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये मौसम आया है अब, ठंडी का मौसम। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अहदीस हमें मिलती हैं। सहाबा इकराम हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल हमें मिलते हैं। वो कहते हैं कि नेकियों का मौसम आया है, नेकियों का मौसम आया है। एक रिवायत जिस पर कलाम किया गया लेकिन हमारी नसीहत के लिए बड़ी बेहतरीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ठंडी का मौसम भी क्या नेकियों का मौसम बहार है, जिसकी रातें लंबी, दिन छोटा होता है। रातें लंबी होंगी, मोमिन क़ियाम करेगा रातों में, दिन छोटा होता है, रोजे रखेगा मोमिन। और एक इसी सिलसिले में एक सही हदीस जो हमें मिलती है, जिसके रावी हजरत आमिर बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठंडा ठंडा बगैर मेहनत का, ठंडा ठंडा बगैर मेहनत का माले गनीमत। माले गनीमत जानते हैं ना, माले गनीमत जंग लड़ने के बाद जो ऑपोजिशन का माल हमारे हाथ लगता है, उसे माल बड़ी मुश्किल के बाद आता है। सफर की सोबतें बर्दाश्त करो, बड़ी मुश्किल के बाद जंग लड़ो, जीतो, इसके बाद फिर माले गनीमत हाथ लगेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ठंडा ठंडा आसानी के साथ बगैर मेहनत का जो माले गनीमत है वो ये है कि ठंडे के दिनों में, सर्दी के दिनों में तुम रोजे रखो, ये माले गनीमत के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये ठंडे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तरफ भी उभारा है कि हम लोगों की खिदमत करें, हम लोगों की मदद करें, हम लोगों का जो है ना ख्याल रखें। हाँ, ये ठंडे दिन जब आते हैं, जब ये सर्दी के दिन आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना सबसे पहले। इस बात के लिए शुक्र अदा करना, मौला जाती दिया है या किराए का दिया है, झोपड़ी पट्टी का दिया है या टीन शेड का दिया है या सीमेंट का बड़ा हुआ पुख्ता मकान दिया है, अल्लाह तूने जो कुछ भी अता किया है, चार दीवारी अता की है सर्दी से बचने के लिए। मौला हम जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनके पास चार दीवारी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास छुपाने के लिए, बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है। यही सर्दी की रातों में ठिठर ठिठर कर वो चौरस्तों पर, वो सड़कों पर, वो दुकानों के सामने
سامنے وہ فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں، اللہ اکبر، وہ کپ کپاتے جسموں کے ساتھ، وہ ٹاٹ کے تھیلے اڑے ہوئے، وہ اخبار بچھا کر سونے والے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی ہمیں ابھارا ہے، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے جب مومن کے زندگی میں یہ ٹھنڈ کے دن آتے ہیں، یہ سردی کے دن آتے ہیں، مومن اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے سردی سے اور دوسروں کا خیال بھی کرتا ہے۔ مومن کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو کوئی کسی مسلمان کی کوئی مشکل دور کر دے دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر کوئی تم مشکل ایک مسلمان کی دور کر دو، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن تمہاری مشکل کو دور کرے گا، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہو؟ بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، دکانوں کے سامنے، شیلٹروں میں، اور جو ہے نا جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، بچھانے کے لیے بلینکٹ نہیں ہوگی، یہ دن میں ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ مومن کا کردار ہے سردیوں کے اندر، یہ مومن کا کردار ہے۔ اس طرف توجہ دلاؤ، اپنے اپنے محلوں اور بستیوں کے اندر کرو، پورا شہر نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری استطاعت کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا کرو۔ جتنے تمہارے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں جو غریب غربا ہے، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے اچھے بلینکٹس نہیں، جانچو پرکھو معلوم کرو، رشتہ داروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، محلے کے اندر۔ یہ سردیوں کے اندر ایک مومن کا کردار ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو کسی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ غرض کہ یہی باتیں میرے علم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سردیوں میں ایک مسلمان کا، مومن کا مومنانہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔